السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی کہانی ایک اسیبی بنگلے کی ہے، تو اسے سننے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اپنی باتیں سننے لگتی ہیں اور ہمارے قریب آ جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں طلحہ نے بھیجی ہے، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ تو چلیے طلحہ کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے حالات میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر ملنا بھی مشکل تھا۔ موجودہ گھر ہمارے پاس پچھلے 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس کے تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا رہا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجھی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ خوبصورت سے گھر میں ہم لوگ رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشات کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں بھی کبھی ان کے دن پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت سا گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر لیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو اور آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی نکلنے لگتا تو امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا سا بنا ہوا دیکھنا۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، ہمیں ہماری خواہش کے مطابق کوئی گھر نہ ملا۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ حاس کے پاس کئی مناسب گھر مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے بہت زیادہ تعریف کی کہ ایک گھر بہت زیادہ خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں، بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکی دار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکی دار بھی گھر کی حفاظت کرتے ہیں کیا؟ آج کل چوکی دار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا، آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر کو دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے لگے ہوئے تھے، مگر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈائننگ روم، امریکن کچن، زندگی بسر کرنے کے لیے ہر سہولت اس گھر میں موجود تھی۔ یہ تم کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا سٹ پٹا کر بولے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل نہیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجئے گا۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کا صرف 1500 دیتا ہوں، اتنا کرایہ منظور ہے بھی تمہیں؟ چلو میاں ٹھیک ہے، لیکن بس اس گھر کا خیال رکھنا ہے اور صاف ستھرا رکھنا اس گھر کو۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کو بھی جاننے والا تھا۔
اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں نا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اور بابا، آپ میری اور صبا لوگوں کی ٹینشن مت لیں، میں صبح ان دونوں کو بس اسٹاپ پر چھوڑ دیا کروں گا۔ میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے، اور نہیں تو کیا، تم جوان بچے ہو، کر سکتے ہو ایسا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا، اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئیں۔ اندھیرا نہ ہوتا تو میں ابھی چلی جاتی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اگلے روز امی، 2 بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے، اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابو کو دوسرا گھر بھی نہیں مل رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں نکال رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی تو بانچیں ہی کھل گئیں۔ بہنیں بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی، ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلا کریں گے ہم لوگ۔ یہ دیکھو، ساتھ والا گھر بھی بن رہا ہے، خدا کرے پڑوسی بھی اچھے ہوں ہمارے ساتھ۔ ہم نے واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے بندے سے بھی بات کر لی تھی کہ ہم لوگوں نے یہ گھر طے کر لیا ہے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی۔ ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے گھر کو سیٹ کر لیا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم نہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا، کہیں سے کوئی والو بند تو نہیں ہو گیا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نل کا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نل کا نہیں کھولنا آیا۔ امی نے نل کا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نل کا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئیں کہ ابھی تو نل کا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کر نل کا بند کیا، مگر نل کا بند نہیں ہوا۔ امی نے سمجھا کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے والو بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑا کر بولی۔ مجھے تھوڑا پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملہ پر توجہ نہ دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نل کا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل کا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نل کا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نل کا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نل کا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نل کا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، یہ نعت ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فوں فوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ بھی نہ کہنا، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے فرح کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ غرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھلی ہوئی تھی، اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح کی آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی؟ حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی موجود نہیں تھا جسے دیکھ کر یہ ایسے فوں فوں کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا؟ صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹینکی اوور فلو ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نل کا کھول کر دکھایا، واقعہ پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ہاں پانی تو واقعہ نہیں ہے۔ میں الجھن کے شکار ہو گیا۔
جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو دیر جو ہو رہی ہے، میں نے جلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہ آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کی بجائے پتھر بھرے ہوئے تھے۔ امی پریشان ہو گئیں۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے ہاتھ منہ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے لگا کہ نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹینکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے، امی بولیں، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا کھولا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا۔ کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے رہے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے، جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہے اور اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنے دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس کو رسی کی طرح میری چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے گمسم دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ میری جو ہی نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابا یقینی بے یقینی کے اندر بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان! تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا نا؟ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا۔ لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھئے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے، چل کر دیکھیں۔ 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتہ سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے، وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں۔ بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر عصیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے، 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا گھر چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں،
مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن بہت چیختی ہوئی باہر آئی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگیں، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن ہی اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے آس کے ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔